السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الماؤن کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک کے نحوی ترکیب کریں گے اور ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ پر بھی بات کریں گے۔ اس ان انشاءاللہ آیات میں آنے والے افعال صحیح افعال ہیں یا غیر صحیح افعال ہیں، اور اگر غیر صحیح افعال ہیں تو وہ کون سے والے ہیں، ان پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ۔ کلاس کے آخر میں ہم اس میں عمل کے پوائنٹس بھی دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں ہمیں کیا سبق نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے گلناز آپ تلاوت کر دیں ان 3 آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، تو آیت کے سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلے آیت کا حصہ انالائز کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سے اس آیت سورہ کی شان نزول کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ سورہ کیسے نازل ہوئی۔ تو زمانہ نزول اور شان نزول دیکھتے ہیں۔ سبیہ جی، آپ پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گی یا پھر میں بتاؤں؟ جی سبیہ، آپ پوائنٹ شیئر کریں گی؟ آپ چلے میں، بتائیے جی کی جی شان ٹھیک ہے، نزول۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ سورہ معون کے بارے میں ہے کہ سورہ معون جو ہے وہ ہمارے پاس زمانہ نزول کے حساب سے یہ سورہ مکی ہے، اور یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یعنی کہ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ مکی سورہ اس کو کہا گیا، اور ایک روایت کے مطابق اس کو مدنی سورہ کہا گیا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے، لیکن ہمارے پاس جو مصحف میں لکھی ہوئی ہے وہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کے بارے میں مزید میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سورہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے استفہام کے ساتھ اور اظہار تعجب کے ساتھ جو ہے وہ اس سورہ کا آغاز کیا۔ تو روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یعنی کہ دین اور آخرت کا حساب اور جزا کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ تو ہم خود بھی دیکھیں گے ابھی جب ہم اس کے ایک ایک کر کے انالائز اس کو کریں گے کہ اس میں جو ہے وہ عبادت کے بارے میں اور ہمیں معاشرتی پہلوؤں سے بھی اس سورہ میں ہمیں پوائنٹس نظر آتے ہیں۔ تو اس جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے والوں کو یعنی کہ نماز پڑھنے والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور نماز میں غفلت برتنے والوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں بھی یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ اسلام میں جو اسلام کو یہ قوت حاصل ہوئی تھی کہ بہت سے لوگوں کو مصلحتاً ایمان لانا پڑا تھا اور وہ مجبوراً مسجد میں آتے تھے، یعنی کہ وہ منافقین کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ وہ جماعت میں شرکت تو کرتے تھے لیکن دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے، اور انہیں مسلمانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس مکے میں ایسے حالات موجود ہی نہ تھے کہ وہاں کسی کو دکھاوے کی نماز پڑھنی پڑتی۔ وہاں تو اہل ایمان کے لیے نماز با جماعت کا اہتمام بھی مشکل تھا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ مکہ کی زندگی، اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مکہ کی زندگی جو ہے وہ ٹف ترین ہوتی جا رہی تھی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، دین کا پیغام آگے پہنچا رہے تھے، تو مشرکین مکہ جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ تنگ کرتے جا رہے تھے، زمین جو ہے وہ تنگ کرتے جا رہے تھے، یعنی کہ وہ ظلم و ستم انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بڑھا دیا تھا۔ تو وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ایک مشکل کام تھا، ان کو چھپ چھپ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی۔
کوئی اعلانیہ پڑھتا تو جان پر کھیلنا پڑتا تھا۔ منافقین کی جو قسم وہاں پائی جاتی تھی وہ ریاکارانہ ایمان لانے اور دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والوں کی نہیں، کہ ان لوگوں کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برسر حق ہونے کا جان اور مان گئے تھے، یعنی کہ وہ اس بات کو اقرار کر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے حق اور سچ ہے۔ تو یہ جو ہمیں مکی دور کے مطلب ہمیں یہ اس صورت سے ہمیں مکی دور کے اس کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورہ میں آپ کو جو ہے وہ اس وقت کیا سچویشن تھی اور منافقین کس طرح مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتے تھے۔ اب اللہ تو ہمارے دلوں کے حال تک کو سے واقف ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں چھپ سکتی ہیں۔ تو یہاں پر ان کی جو اس سورہ کی جو پہلی 3 آیات ہیں اس میں کفار کی حالت بیان کی گئی ہے جو علانیہ آخرت کو جھٹلاتے تھے، اور آخری 4 آیات میں ان منافقین کا حال بیان کیا گیا جو بظاہر مسلمان مگر دل میں آخرت اور اس کی جزا سزا، اس کے ثواب و عقاب کا کوئی تصور نہیں رکھتے تھے۔ مجموعی طور پر دونوں قسم کے گروہوں کا طرز عمل کو بیان کرنے سے مقصود حقیقت لوگوں کو ذہن نشین کرنا تھا کہ انسان کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم پاکیزہ کردار عقیدہ آخرت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی کہ عقیدہ آخرت کی یقین دہانی کے لیے کہ جزا اور سزا ہوگی، اس مقصد کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سورہ کی پہلی آیت جو ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، کون اس کو گرامیٹکلی انالائز کرنا چاہے گا؟ جی اس کو جی میں آپ کرتی ہوں۔ چلیں آپ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اس میں حرف استفہام ہے۔ رأیت رأیت فعل ماضی ہے اور اس کا جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے را، حمزہ اور یا، اور چونکہ اس میں حمزہ جو ہے وہ عین کلمے کی جگہ پہ آیا ہوا ہے تو یہ محموز العین ہے، لیکن چونکہ یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، اس میں تبدیلی بھی کم ہی آتی ہے، تو جو یا ہے اینڈ میں وہ ہے یہ ناقص سے یائی ہے نا یہ، ناقص ٹھیک ہے۔ جی، یہ ہاں، ناقص یائی ہے معطل اللام ہے جس کا دوسرا جی، نام ناقص ہے، ٹھیک ہے، ناقص بھی ناقص کہہ یائی سکتے ہیں، ہے معطل اللام بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی۔ آخر میں یا ہے، یا کو الف مکسورہ سے بدلا جاتا ہے، تو ہوں اس میں الف را حمزہ یا جو ہے یہ تینوں حروف جو ہیں متحرک ہیں، تو اس میں تبدیلی کر کے یہ یا جو ہے ناقص یائی کی وجہ سے اس کو کر دیں گے را، حمزہ کے ہوں اوپر کھڑی زبر لگا دیں گے بڑی را، زبردار دے گی، بالکل۔ اور پھر اس ہوں کا جو دوسرا صیغہ بنے گا را یا، اور تیسرا ہوں را یو بنتا ہے، تو ہم یا کو اس میں سے گرا دیں گے کیونکہ دو آ گئے ہمارے پاس علت والے حروف حروف۔ ناقص دو جمع ہو گئے، جی حرف علت دو جمع ہو گئے، تو اس لیے ہم نے اس کو رعو کر دیا، اور پھر اس ہوں کے بعد چوتھا صیغہ آئے گا رأیتا، اور یہی صیغہ ہوں، ہمارا ہے رأیتا، کہ دیکھا بالکل۔ تم واحد مذکر غائب کے لیے، واحد مذکر حاضر کے لیے نہیں یہ ہے، اچھا آپ نے کہا یہ یہ چوتھا ساتواں سیگا ہے، صیغہ یہ چوتھا نہیں ہے، ہے، یہ ساتواں ٹھیک ہے، یہ صیغہ ہے، چوتھا نہیں، ہاں چوتھا نہیں ہے، یہ یہ 7واں ساتواں سیگا ہے، یعنی صیغہ کہ ہے، حاضر جی جی مذکر حاضر کا ہے، آپ جی، صلی اللہ علیہ واحد وآلہ وسلم مخاطب کیا جا رہا ہے یہاں پر، واحد بلایا جا مذکر رہا حاضر کے لیے، ہے۔ جی جی۔ تو یہ تعجب سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ اب یہ جو دیکھنا ہے نا، یہ آنکھ سے دیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور خواب میں دیکھنا بھی، رعا ان تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ دو معنی آئیں گے، آنکھ سے دیکھنا اور سمجھنا، کہ سمجھ، مطلب آپ نے دیکھا ہے، سمجھا ہے۔ اللہ زی جو ہے یہ اسم موصول ہے اور واحد مذکر کے لیے آتا ہے، کہ اللہ زی اس شخص کو، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ پھر آگے ہے یکذبو، اس کا روٹ ورڈ ہے کاف زال اور با، کذبا، اور پھر اس کا باب کون سا ہے یہ کذبا، والا؟ جی باب تفعیل، باب تفعیل شاباش، ہے، کیونکہ جو اس کا عین کلمہ ہے اس کے اوپر تشدید ہے، تو اس کا شاباش، مطلب ہے بالکل کسی کو جھوٹا قرار دینا یا جھٹلانا، تو بالکل۔ یکذب واحد مذکر غائب ہے،
اور یہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اور علامت مضارع کے اوپر پیش سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ باب تفعیل ہے۔ تو یکذب بالکل۔ وہ جھٹلاتا ہے، بدین با جو ہے یہ حرف جر ہے، اور دین جو ہے یہاں لفظ قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ اور جس شخص کا قیامت پر یقین نہیں ہوتا وہ نیکی اس جذبے کے ساتھ نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد اسے اس کا اجر دیا جائے گا۔ ایسا شخص مال کی محبت میں دوسرے لوگوں سے زیادہ سخت اور حریص ہوتا ہے۔ وہ ایسی جگہ پر مال خرچ نہیں کرتا جہاں اسے کسی مفاد کے حصول کی توقع نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ روز جزا کا اگر ہمیں یقین نہ ہو کہ قیامت بھی آنی ہے اور بعد میں ہمیں اس کا جزا یا سزا بھی ملنی ہے، تو پھر مطلب وہ بندہ پورے خلوص کے ساتھ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ قیامت کی تکذیب کرنے والے شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اگر عادتاً یا ماحول کی مجبوری سے اسے نماز پڑھنی جائے، پڑھنی بھی پڑے، تو وہ نماز سے بے خبر ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ عادتاً یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ اخلاقی اعتبار سے اس قدر گرے ہوتے ہیں کہ اپنے عزیز و اقربا اور اڑوس پڑوس میں رہنے والوں سے بھی بے خبر ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ایسے شخص کے بارے میں بات کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، ارا ایتا، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ یہ پہلے شروع ہو رہا ہے فعل سے، تو جملہ فعلیہ ہوا، پھر اس کے بعد اسم موصول ہے، سب سے پہلے یہاں پر ایک حمزہ آ رہا ہے جو حرف کہ حرف حرف استفہام استفہام ہے۔ ٹھیک ہے، حرف ہے تو ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا، اس لیے جی آپ جی یہاں سے جملہ فعلیہ بنا رہی ہیں۔ جی، ٹھیک، تو یہ جملہ چلیں۔ فعلیہ بنے گا، اس کے بعد اسم موصول آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے جس شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جھٹلانے والا ہے روز جزا۔ اور اکثر بالکل ٹھیک۔ مشرکین کا یہی اصول تھا، یا کافر جو تھے مکہ میں رہنے والے، وہ بار بار پوچھتے تھے، قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، کیا پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو وہ اس بات پہ اکثر حیران ہوتے تھے، کیونکہ ان کا آخرت پہ ایمان نہیں تھا، وہ آخرت کو نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے ان کے جو اعمال تھے اس میں بھی ان کو کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ آخرت کو مانے اور اس کے مطابق عمال کریں، کیونکہ جب تک ہمیں جزا اور سزا کا ڈر نہ ہو، ہمارے اعمال میں وہ خلوص، وہ محبت اور وہ خالص ہونا نہیں آ سکتا، جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ بعد میں ہمیں اس کی جزا یا سزا بھی ملنی ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ جی، جو ہے یہ حرف مقدمہ۔ استفہام ہے، اور اس کو ہم نے صرف یہ ان سوالوں کے لیے آتا ہے جن کے جواب اکثر ہاں یا نہیں کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے۔ کچھ اسماء استفہام ہوتے ہیں، کچھ حروف استفہام ہوتے ہیں، اور جو حروف استفہام ہوتے ہیں وہ ترکیب میں کچھ نہیں بنتے۔ تو یہاں پر یہ ترکیب میں کچھ نہیں بنا۔ پھر رأیتا فعل آ گیا، انتا فاعل، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ 7واں صیغہ ہے، اٹ مین کہ یہ حاضر مذکر واحد کا صیغہ ہے۔ تو انتا فاعل، اور آگے جو ہمارے پاس الذی، ٹھیک ہے، اس میں موصول جب بھی آئے گا، اس پوائنٹ کو اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیں کہ اس میں موصول کے اندر ایک ابہام ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ اس کا ترجمہ کرتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو یا وہ شخص جو، ٹھیک ہے، لائک اس طرح کا کچھ ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو یا وہ شخص جو، اس کے معنی سے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے جب بھی اس میں موصول آئے گا آگے ایک صلۃ الموصول ضرور ہوگا۔ اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر ہی کبھی مطلب کچھ نہ کچھ بنے گا جملے میں۔ تو الذی اس میں موصول ہے، آگے صلۃ الموصول جو ہے وہ ہمیں جملہ فعلیہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے، استاذہ یکذب اگر فعل۔ اجازت دیں تو میں کمپلیٹ کر دوں؟ جی جی ضرور کریں، آپ اگلی آیت کر لیجئے گا، وہ کر جی چکے ٹھیک ہیں، وہ میں نے صرف اس کو کمپائل ہی کیا دوبارہ۔ ٹھیک ہے، یکذب فعل، اب آپ کے پاس ہوا فاعل اور بالدین اس کے متعلق ہو جائے گا، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر الذی اس میں موصول کا صلۃ الموصول، اور الذی اس میں موصول صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر رأیت فعل کا مفعول بن جائے گا۔ رأیت فعل، انت فاعل، اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے سوالیہ جملہ بھی اب بن گیا کیونکہ شروع میں آیا ہوا، جو ترکیب میں تو کچھ نہیں بن رہا لیکن مفہوم دے گا کیا کا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا
جو دین کو جھٹلاتا ہے. اب جیسے سبیہ جی نے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ بالدین یہاں پر جزا اور سزا یعنی کہ قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں رابعہ جی آپ ہی کریں اگلی آیت. اچھا اس سے پہلے یہ رائت آیا جی ہے جس کو اورلی تو انہوں نے بتا دیا تھا. را یا، ٹھیک ہے، را یا، را حمزہ اور یا، تو با فا سے ہے یہ را یا یر آیو. تو را یا میں اب محموز الفا تو ہم نے لگا رہے، محموز العین تو نہیں لگا رہے، ناقص کے قاعدے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ناقص کے قواعد کے تحت یہ الف مقصورہ سے بدل جائے گا، تو یہ بن جائے گا را. تو را کی جب گردان پڑی وہ پھر آپ سبیہ جی نے پڑھ دی تھی، تو اس لیے ہم دوبارہ سے اس کو نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد ایک فعل استعمال ہوا یکذبو، اس کے بارے میں سبیہ جی نے بتا دیا کہ یہ باب تفعیل سے ہے، کذبا یکذبو تکذیبا. اچھا، باب تفعیل کی خصوصیت کسی کو یاد ہے معنوی طور پر کہ اس میں کیا کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ جی کام بتدریج ہوگا، مسلسل ہوگا، بالکل مستقل ہوگا. بالکل. اچھا اگر ہم کہیں گے کذبا ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب باب جھوٹ بولنا. تفعیل سے نہ ہوتا یہی روٹ ورڈ، وہ جھوٹ بولنا. اور جی، یہاں وہ اگر اس کا جھوٹ مطلب بولنا، دیکھا جائے، وہ جھٹلانا. جی جی، جھٹلانا لازم سے جھٹلانا متعدی میں آ گیا. متعدی میں آ گیا. ٹھیک ہے، اور لازم سے متعدی میں آ گیا، اور کام کا بتدریج ہونا لگاتار. یہ ہم نے پڑھا تھا نا، آہستہ آہستہ اور بتدریج ہونا کام کا باب تفعیل میں. تو کسی کو جھٹلانا یعنی کہ وہ ایک دن کا معمول نہیں تھا، وہ اس کو مطلب جھٹلائے، وہ ان کا لگاتار جھٹلانا. کس کو؟ قیامت کو، جزا و سزا کو لگاتار ان کا جھٹلانا، اس کے لیے یہ باب تفعیل کا صیغہ لایا گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. اور ربیہ جی آپ کر لیں، اس کے بعد رافعہ جی کر لیں گے. جی، جزاک اللہ خیر. فذالک السلام الذی، جی جی یدو کریں، الیتیم. جی کریں اس کو. فا کو یہاں پہ ہم عطف لے لیں. ٹھیک ہے، لے لیں. جی ٹھیک ہے، تو پچھلا جو جملہ ہے وہ معطوف لے بن جائے گا. ذالکا اس میں اشارہ مبتدا ہوگا جو کہ واحد مذکر غائب کے بعید کے لیے ہے. ذالکا مذکر بعید کے لیے. اللہ جی اسم موصول ہوگا اور جو کہ یہ بھی واحد مذکر کے لیے ہی ہے. اور یدو جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. دا عین عین اس کا مادہ ہے، باب نون سے ہے. دا یدعو بن جائے گا یہ. اچھا یہاں الیتیمہ پر جو آپ مجھے، یہاں مجھے بتائیں کہ یا صحیح فعل ہے یا غیر صحیح فعل ہے. دال آئین، آئین آپ نے کہا. جی غیر صحیح فعل ہے، ادغام ہوگا نا ان کا یہاں پہ. ہاں، اور اس میں غیر صحیح میں قسم کون سی ہے؟ ایک مثال یہ تھا. مضاف ہے میرا خیال ہے. اوکے اوکے، ماشاء اللہ بارک اللہ، یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے، اگر تو حمزہ آ جائے حروف مادہ میں تو محموز ہوتا ہے، اگر حروف مادہ میں تکرار آ جائے تو مضاف ہوتا ہے، اور اگر حروف مادہ میں واؤ یا آ جائے تو وہ معطل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی تو یہ مضاف ہے، بالکل ٹھیک. اور ادغام جی کے قواعد اپلائی ہوں گے. زبردست، ماشاء اللہ. جی چلیں آگے کنٹینیو کریں. فائل اس کا مستتر ہوا ہوگا چونکہ وہ اسی کے اندر ہے. اور بالکل ٹھیک. الیتیمہ جو ہے یہ مفعول ہوگا اس کے لیے. فعل اپنے فائل اور اپنے مفعول سے مل کر صلۃ الموصول بنے گا. موصولہ اپنی شاباش، صلہ سے مل کر ذالکہ کی خبر بن جائے گا، مبتدا کی خبر بن جائے گا. تو یہ جملہ مبتدا، اسمیہ معطوف بن جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا ایک رائے کے مطابق امید ہے کہ آپ سب کو ان کی ترکیب سمجھ آ گئی. چلے ترجمہ کر لیں اس کو، پہلے ترجمہ کر لیں. وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اچھا ایک رائے کے مطابق واؤ کو عاطفہ لیا گیا ہے، اور آپ میں سے سب لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ مختلف تراجم کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ترجمہ مختلف اینگل سے کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر تھوڑا تھوڑا ترکیب کا فرق ہوتا ہے. تو کسی ایک ترکیب میں اس کو فا کو جزائیہ بھی لیا گیا ہے، یعنی کہ یہاں پر جی ایک شرط کو محذوف مانا گیا ہے اور اس کی جزا کے طور پر یہ جملہ آیا ہے. جی میرے ٹھیک ہے، ذہن تو میں پہلے آپ یہی تھا خیال کہ شاید جی یہ جی جزائیہ ہے یہاں پہ، تو جی، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. لیکن میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ ہم اس کو عطف نہیں لیں یا نہیں، پتہ کیا یہ تھوڑا سا چینج صرف ترکیب کے فرق سے، کیونکہ فا عاطفہ بھی ہوتا ہے اور فا جو ہے وہ جزائیہ بھی ہوتا جی ہے. جی تھوڑے سببیہ سے بس جزائیہ بھی ہوتا ترکیب کے چینج سے تھوڑا سا ترجمے میں فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ہے. تو جی وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. فذالک،
اور یہاں پر الذی کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اس میں موصول کے اندر ایک ابہام ہوتا ہے، جو جی ابہام آگے کس چیز سے دور ہوتا ہے؟ صلۃ الموصول کے ساتھ، اور صلۃ الموصول عموماً ایک جملہ ہوتا ہے، اور اگر وہ جملہ فعلیہ ہو تو یہ بات بھی اپنے لیے نوٹ کر لیں کہ صلۃ الموصول میں سے ایک ضمیر نکلے گی جو کہ الذی کی طرف لوٹے گی، اور جس ضمیر جی کو ضمیر عائد کہا جاتا ہے، اور یہ ضمیر جنس اور عدد میں مطابقت رکھتی ہوگی۔ تو یہ دو اللہ جی کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے نا، وہ بھی واحد اور مذکر کی ہے، اور الذی بھی واحد اور مذکر کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جی اتنی بات اگر سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گی۔ جی جی بہرحال بالکل الذی اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول جو کہ جملہ فعلیہ تھا اس کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گیا ذالکا مبتدا کی۔ یہ ایک آسان ترکیب ہمارے سامنے آ گئی، ذالکا مبتدا اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، اور ترجمہ ماشاءاللہ سے انہوں نے کر دیا، تو وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ چلے ماشاءاللہ بارک اللہ، بہت اچھا آپ نے بتایا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، یہ بھی میں انہوں نے ذرا بتا تھوڑا دیا۔ سا یتیم کے بارے میں بتا دوں۔ جی جی ضرور بتائیں، ضرور بتائیں۔ جی، یتیم جو ہے اصل میں یدع الیتیم کا فکرہ استعمال ہوا ہے، جس کے کئی معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ یتیم کا حق مارتا ہے اور اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث سے بے دخل کر کے اسے دھکے مار کر نکال دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یتیم اگر اسے مدد مانگنے آتا ہے تو رحم کھانے کی بجائے اسے دھتکار دیتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ اپنی پریشان حالی کی بنا پر رحم کی امید لیے کھڑا رہے تو اسے دھکے دے کر دفع کر دیتا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ یتیم پر ظلم ڈھاتا ہے، مثلا اس کے گھر میں اگر اس کا اپنا ہی کوئی رشتہ دار یتیم ہو تو اس کے نصیب میں سارے گھر کی خدمت گاری اور بات بات پر جھڑکیاں اور ٹھوکریں کھانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس فکرے میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے کہ اس شخص سے کبھی کبھار یہ ظالمانہ حرکت سرزد نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کی عادت اور اس کا مستقل رویہ یہی ہے۔ اسے یہ احساس ہی نہیں کہ یہ کوئی برا کام ہے جو وہ کر رہا ہے، بلکہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ روش اختیار کیے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یتیم ایک بے بس اور بے یار و مددگار مخلوق ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں اگر اس کا حق مار کھایا جائے یا اسے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنا کر رکھا جائے، یا وہ مدد مانگنے کے لیے آئے تو اسے دھتکار دیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بڑا عجیب واقعہ قاضی ابو الحسن الماوردی نے اپنی کتاب اعلام النبوہ میں لکھا ہے۔ ابو جہل ایک یتیم کا وصی تھا۔ وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے، اور اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ اسے کچھ دے دے، مگر اس ظالم نے اس کی طرف توجہ تک نہ کی، اور وہ کھڑے کھڑے آخر کار مایوس ہو کر پلٹ گیا۔ قریش کے سرداروں نے ازراہ شرارت اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کر، وہ ابو جہل سے سفارش کر کے تجھے تیرا مال دلوا دیں گے۔ بچہ بیچارہ ناواقف تھا کہ ابو جہل کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق ہے، اور یہ بدبخت اسے کس غرض سے یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے پہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس بچے کا حق اسے دے دو تو وہ فوراً مان گیا اور اس کا مال لا کر اسے دے دیا۔ قریش کے سردار اس طاق میں لگے تھے کہ دیکھیں ان دونوں کا معاملہ کیا پیش آتا ہے۔ وہ کسی مزیدار جھڑپ کی امید کر رہے تھے، مگر جب انہوں نے یہ دیکھا تو حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آئے اور اسے تانا دیا کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ گئے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا اگر میں نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کی۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں عرب کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور معزز قبیلے تک کے بڑے بڑے سرداروں کا یتیموں اور دوسرے بے یاروں مددگار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بلند اخلاق کے مالک تھے، اور آپ کے اس اخلاق کا آپ کے بدترین دشمنوں تک پر کیا روپ تھا۔ اور یہ تفہیم القرآن سے میں بتا رہی ہوں، جو مولانا ماشاء اللہ، مودودی کی کتاب ہے۔ ماشاء اللہ بارک اللہ۔ یعنی کہ اسلام میں یتیم کی عزت اور نگہداشت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، جبکہ باقی جو مذاہب ہیں یعنی کہ اسلام کے علاوہ جو بھی لوگ جزا اور سزا کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے،
تو ان کے جھٹلانے والے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے، اس وقت میں بھی نہیں کرتے تھے اور اب بھی شاید ایسا ہی رویہ ہے، لیکن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم آج بحیثیت مسلمان تو ایسا نہیں کر رہے، کیا ہم تو یتیم کا حق نہیں کھا رہے؟ تو یہ ہمیں اپنے تئیں ہر کسی کو ہی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اسلام میں یتیموں کے مال، ان کی عزت اور ان کی نگہداشت کی بہت اہمیت ہمیں نظر آتی ہے، اور جس کی عملی ثبوت آپ نے ابھی ہمیں پڑھ کر سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا ہے کہ یتیموں کو کس طرح سے، کیسے ان کی ڈھال بننا ہے۔ چلیے ماشاء اللہ بارک اللہ، بہت اچھا بتایا جی۔ رافعہ جی آپ کریں گے اگلے حصے کو؟ چلیے رافعہ جی ہیں، اور ختیجہ آپ کریں گی؟ میں کوشش کرتی ہوں۔ جی جی ضرور کوشش کریں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم واہ یہاں پر استنافیہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور لا جو ہے یہودو ہے نا، تو لا نافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہودو جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہا دال دال مادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا خیال میں باب نون سے ہوگا، ہدادا بالکل یادودو سے یہودو، بالکل اور ٹھیک اعلیٰ ہے۔ تعامی جار مجرور ہو گیا، ہوں، اور تعامل مسکینی مرکب اضافی ہو گیا، تو مرکب یہ پورا اضافی۔ مرکب اضافی ہو کے مجرور ہو کے یہ متعلق ہو گیا پھر ٹھیک ہے۔ ہوں، ٹھیک ماشاء اللہ۔ یہودو فیل اللہ طعام المسکینی متعلق، اور ہوا یہودو کے اندر جو فاعل مستتر ہے وہ ہوا، جو ٹھیک ہے، اور یہ فاعل ہے جملہ جی فیل یا ہو، بالکل ٹھیک جملہ ماشاء فعل اللہ بارک اللہ۔ ٹھیک ہے، واؤ آپ نے جی، شروع میں اس کو کہا کہ استنافیہ ہے، ٹھیک ہے، نئی آیت ہے، اس مطلب کو عطف الگ بھی ہے، لے سکتے ہیں، عطف لیکن بھی یہ لے جی سکتے ہیں۔ عطف بھی لے ہاں سکتے ہیں، کیونکہ تو انہی کے بارے میں پیچھے سے بات ہو رہی ہے، جیسے پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ وہ یتیم، یہی وہ شخص یتیم ہے جو کو یتیم کو جی دھکے دیتا ہے۔ اب کون ہے وہ شخص جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ وہ دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین سے مراد یہاں پر قیامت یا جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو جھٹلاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور پھر وہی ہے جو مسکین کو کھانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی کہ مسکین کے کھانے جی کا اہتمام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ جی تو جی واؤ کو جی، یہاں پر تو ہم ہم اس کو یہاں پر عاطفہ بھی عاطفہ لے بھی لے سکتے سکتے ہیں، تو وہ پہلا ہیں جی، معطوف علیہ ہو گیا اور یہ معطوف ہو گیا، یہ تو اس یعنی کو معطوف اس کا معطوف جو اول یہ لیں گے چونکہ وہ شروع سے آ رہا ہے، تو یہ جی جی وہ معطوف اصل میں ثانی ہوگا۔ شروع سے جوائن نہیں کیا نا، وہ معطوف اول، چل یہ معطوف دوم ہو گیا۔ چلے استاذہ یہ ماشاء میری اللہ بارک گرامر اللہ، کی استاذہ ہیں، چلے مطلب میں ماشاء نے ان اللہ سے بارک گرامر اللہ، پڑھی تھی شروع میں۔ نہیں نہیں، چلے میں ماشاء وہ میرا مطلب ہے کہ یہ ترکیب میں تو رابعہ جی ہماری استاد ہے ماشاء اللہ، چلے ماشاء اللہ لیکن بارک اللہ سیکھتے ہیں تعالیٰ ایک تعالیٰ دوسرے سے جی اسی طرح ہمیں جی، جوڑے رکھے، اور دین کے آمین کام اور اس قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بس بنا دے انشاءاللہ۔ تو آمین یہاں پر آمین۔ دیکھیں یہودو غیر صحیح فعل ہے، کون سے والا ہے؟ یدو کے نہیں نہیں، مطابق یہ یہ تو تقریباً صحیح فعل ہے نا، ہاں دعات دعات، یا غیر صحیح؟ نہیں غیر صحیح، آپ لوگ بتائیں۔ غیر صحیح نہیں جی نہیں، ہاں یہ یہ غیر غیر سے ہی غیر، ہے نا، نہیں، یہ ادغام ہو رہا ہے ہوں اس میں، اور یہ مضاف کے مضاف قاعدے سے ہے۔ جی ہوں مطلب ایگزیکٹ ٹھیک ہے، یہ ہا دعاد دعاد حروف مادہ، حروف مدد مادہ میں سے جی، تکرار آ جائے تو وہ بھی غیر صحیح تکرار آ ہوتا جائے، ہے، ٹھیک ہے۔ غیر صحیح میں اچھا یہ ٹھیک ٹھیک، مضاف ہے جس میں ادغام کے یہ قواعد اپلائے ہوئے ہیں، باب نون سے تھا یہ ہادادا جی جی، یا حدودو، ہاں تو جی ہاں اب ٹھیک، یہاں پر کوئی بتائے گا کہ ہادادا سے یہ حدا کیسے بنا؟ کون سا قاعدہ اس میں لگا؟ جی جی، ادغام یہاں ہوا پر ہے ادغام کا قاعدہ تو لگا مضاف ہے، مضاف کا قاعدہ ہے نا اس میں، مدافع پہلا ہاں حرف مضاف مضاف ساکن کا اور قاعدہ دوسرا، ہے ہم اسے لیکن مضاف زبردستی تو ساکن کریں گے چونکہ یہ ساکن زبردستی نہیں ہے۔ تیسرا ساکن، قاعدہ ماضی میں لگا بالکل ہے، زبردستی ساکن کیا ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ماشاء اللہ، زبردستی ساکن کرنا پڑا ہے ماضی میں، کیونکہ پیچھے کوئی بھی ساکن موجود نہیں تھا حرف، جس کی وجہ سے ہمیں اس کو حرکت کو زبردستی ہٹانا پڑا ہے، تو پھر ادغام ہو گیا، اور جی، یا اور دودو مضارع میں میں چونکہ ساکن ہے تو ہم پیچھے حرکت دے دیں گے، پیچھے تو حرکت دے دیں گے، پھر بالکل۔ ادغام کریں گے۔ ہاں تو اسی وجہ سے یہودو سے یہودو بنا ہے، یعنی کہ حرکت دعاد کی حرکت پیچھے ہا پر چلی گئی، اور ہا کی حرکت ساکن جو تھی وہ دعاد پر آ گئی، اور پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو اور ہم جنس حرف ہو تو اس کا ادغام ہو جاتا ہے، تو یہ یہودو بن گیا۔
بالکل ٹھیک، یعنی کہ کسی کام پر اکسانا، ابھارنا، ترغیب دینا، یہ معنی اس کے آتے ہیں۔ چلیے ماشاء اللہ بارک اللہ، بہت اچھا آپ نے بتایا۔ اس کے بارے میں بھی کوئی شیئر کرنا چاہے گا طعام المسکین کے بارے میں، یعنی کہ مسکین کو کھانا کھانے کی اہمیت کیا ہے، وہ ہمیں سمجھ آتی ہے اس آیت سے؟ کوئی بتانا چاہے گا کہ میں بتاؤں؟ جی میں احادیث سے بتاتی ہوں۔ چلیں بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا کہ یمن والوں کو دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، اور اگر وہ آپ کی بات مان لیں تو انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے اموال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس نے سیر ہو کر کھایا لیکن اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا رہا۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ ایک اور حدیث ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ مزنی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی گوشت پکائے تو اس کا شوربہ زیادہ بنائے، کیونکہ اگر گوشت کم ہو جائے تو شوربہ میسر ہوگا، اور شوربہ بھی گوشت کا ہی حصہ ہے۔ بالکل ٹھیک ماشاء اللہ۔ تو ان 3 آیات سے ہمیں اپنے لیے کیا پوائنٹس ملتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان 3 آیات میں میم اللہ تعالیٰ یہ نے اس طعام شخص کی المسکین کا جو اشارہ یہ زکوٰۃ کی طرف بھی جاتا ہے، کیونکہ نماز تو وہ پڑھتے تھے لیکن دکھاوے کے طور پر وہ جماعت میں کھڑے بھی ہو جاتے تھے، لیکن چونکہ جو زکوٰۃ ہے تو وہ سامنے نہیں دی جاتی تھی، تو اس لیے زکوٰۃ کے لیے شرعاً ضروری ہے کہ سب کے سامنے ظاہر کر کے کسی کو دی جائے، تو اس کو وہ بالکل نہیں دیتے تھے، نہ دینے میں بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں یہ کیا کہ وہ کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ معاشرے کے مساکین کو دی جاتی ہے، تو لیکن وہ اس سے بھی اعراض برتتے تھے، اس طرح وہ مسکین کو یعنی کہ زکوٰۃ نامہ یہاں پر یہ زکوٰۃ کے میننگ میں بھی آ سکتا ہے آئی تھنک۔ یہ میری نالج میں تو نہیں ہے رافعہ جی۔ تو مطلب طعام کا مطلب تو ویسے کھانا ہی ہوتا ہے نا۔ کھانا اب ہے نا، ہاں لیکن مسکین انڈائریکٹلی، جو آ گیا نا ہاں یہ زکوٰۃ کے انڈائریکٹلی آپ، میننگ میں آ رہا ہے۔ ہاں انڈائریکٹلی آپ اس کو لے سکتے ہیں اس طرح سے، لیکن میرے نالج میں نہیں ہے۔ میں نے میں اسی کا جو ہے نا یہ سورہ جو آج کی ہے سورہ ماؤن، اسی کا خلاصہ ہوں جو تفسیر ہے اسی میں یہ اس کو پڑھا تھا چلیں کہ چلیں ٹھیک ہے، خرابی اگر ہے پڑھا ایسے تھا تو پھر نمازیوں ہو، سے جی جو جی، نماز کو تو چھوڑ چکے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں۔ ہوں اور پھر آگے ہوں زکوٰۃ کا تھا طعام المسکین، یعنی کہ زکوٰۃ کے لیے شرعاً ضروری نہیں کہ وہ سب کے سامنے ظاہر کی جائے، اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور وہ دکھاوے کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جو در پردہ اندر کا حال ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے مساکین کو۔ یہاں پر مسکین ہوں سے مراد معاشرے کے وہ افراد ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو ظاہر ہوں ہے یہ مساکین کا جب زکوٰۃ روکیں گے تو ان کا طعام المسکین یہ اسی طرف اس کا اشارہ جا رہا ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ۔ یعنی کہ ایک تو ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے نا ڈائریکٹ کھانا کھلانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سے آپ نے جیسے بتایا یہ انڈائریکٹ طور پر کہہ لیں کہ ان کے نان نفقے کی ذمہ داری ان کو ان تک پہنچانا، کہ اگر ان کے پاس کھانا نہیں ہے تو ان کو پہنچایا جائے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ان تفہیم 3 آیات القرآن سے میں ہمیں، جی تفہیم القرآن میں اس کے علاوہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوں مسکین کا وہ کھانا نہیں ہے جو انہوں نے ہوں اپنے پاس سے دینا ہے، بلکہ یہ اس کا حق ہے جو دینے والے پر عائد ہوتا ہے، اور دینے والا کوئی بخشش نہیں دے رہا بلکہ اس کا ہوں حق ادا کر رہا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہمارے، مطلب آتا ہے ہاں کہ جو ان ہمارے کا مالوں مزید میں، جو ان کا حق ہے وہ ہمارے مال میں حق ہے نا ہمسایوں کا، رشتے داروں کا۔ اور میں پڑھ رہی تھی کل پرسوں وراثت کے حوالے سے بھی، تو سورہ نساء کی آیت تھی، تو اس میں تھا کہ آپ ایک تو حصہ ہے نا جو وراثت کا ہے بیٹے اور بیٹی کا، تو اگر وراثت کے وقت جو لوگ جمع ہوئے ہیں تو اگر وہ مسکین ہے یا وہ مطلب کمزور ہیں تو ان کو بھی آپ کچھ دے دلا دیں۔ تو یہ ایک مطلب بہت پیاری بات ہمیں اسلام
سکھاتے ہیں اسلام میں، یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کا ہی یہاں پر خیال رکھتے ہیں۔ میرے بہرحال ان آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص روز جزا یا آخرت کو نہیں مانتا، وہ یتیم کے ساتھ سختی بھی کرتا ہے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد بھی نہیں کرتا، اور انسانیت اور رحم دلی سے بھی خالی ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ خاص طور پر کمزوروں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایمان میں کتنے مضبوط ہیں۔ یعنی کہ یتیموں کے ساتھ شفقت کون کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں اسلام میں ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے، ادروائز تو ہم نے دیکھا کہ ابو جہل والا واقعہ بھی آپ نے ہمیں بتایا، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کھا جایا کرتے تھے مال، بڑے بڑے سردار تھے لیکن پھر بھی یتیموں کا مال کھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ صدقہ نہیں کرتے تھے، عزت احترام نہیں کرتے تھے۔ تو یتیموں کے ساتھ شفقت، ان کا حق ان تک پہنچانا، اس بات کی ترغیب ہمیں دین اسلام میں ہی ملتی ہے۔ مسکین کی مدد کرنا، اور وہ مدد کس طرح سے ہے، جیسے رافعہ جی نے بتایا کہ زکوٰۃ دے کر، مطلب ان کو کھانا کھلا کر، ان کی ضروریات پوری کر کر، تو مطلب یہ بھی ہمیں اسلام میں ہی یہ ترغیب ملتی ہے۔ ایمان اور اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ شفقت اور مسکینوں کی مدد کریں۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں ایک ہی پوائنٹ ہے شروع سے اس سورہ مبارکہ کا جو لب لباب ہے، وہ یہی ہے کہ اگر قیامت پر یقین ہے، اگر جزا و سزا پہ یقین ہے، تو ہر صحیح کام کرتے ہوئے بھی، ہر غلط کام کرتے ہوئے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا حساب دینا ہے ہمیں، تو پھر یہ کام نہ ہو، کیونکہ ہم دنیاوی فائدے کے لیے اگر یتیموں کا مال کھا بھی جائیں گے یا پراپر جس کا حق ہے اس کو اس تک نہیں پہنچائیں گے، تو دنیا میں تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن اگر ہمیں یہ بات ہمارے دلوں میں اچھی طرح سے ہمیں قیامت کا یقین ہو، جزا و سزا کے دن کا یقین ہو، تو 100 بار سوچیں کہ یہ کام جو غلط ہے ہم کریں یا نہ کریں، لیکن ہم اس کو پسے پش ڈال کے اپنے نفس کو آگے لے آتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی چھوٹے سا چھوٹا کام کرتے ہوئے، کوئی بھی کسی کی، کیونکہ ہم سب ایز اے انسان اس چیز کے جو ہے وہ کے ٹہرے میں آتے ہیں کہ ہم سے جزا اور سزا ہمارے ہر عمل کا ہوگا، ہر بات کا ہوگا۔ تو ہمیں ہمارے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے یتیموں کے ساتھ شفقت اور مسکینوں کی مدد کرنے کو اپنا معمول بنانا ہے۔ تو کوئی اور شیئر کرنا چاہتا ہے عمل کے پوائنٹ؟ ہمارے پاس 1 منٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے کیا سیکھا اور ہمیں عملی پوائنٹ اپنے لیے کیا ذہن میں رکھنا چاہیے؟ جی گلناز جی، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی علیہ جی دیکھیں، یہاں پہ جو سورت کا آغاز ہو رہا ہے وہاں حرف استفہام سے، تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ گرامر کی روح سے دیکھا جائے تو حرف استفہام جب کوئی سوال کیا جاتا ہے ہاں یا نہ کے لیے، تو وہاں پہ یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا، اب یہاں پہ جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو، یہاں پہ جو حرف استفہام استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب جو ہے وہ تعجب کے طور پہ یہاں پہ آیا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جھوٹ بولتا ہے اور بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہاں پہ ایک تو تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، دوسرا کہ یہ جتنی